السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آپ کے سامنے ماجد کی کہانی کا ابتدائی پارٹ پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ترجمہ شروع کروں، بطور تمہید کے 1-2 باتیں جو اس سبق سے تعلق رکھتی ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ یہ کہ غصہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک پسندیدہ غصہ اور ایک ناپسندیدہ غصہ۔ پسندیدہ غصہ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے خاطر اور حق کے خاطر کیا جائے، اور ناپسندیدہ غصہ اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی ذات کے فائدے کے لیے کیا جائے۔ جو غصہ حق کے خاطر یا اللہ کے خاطر کیا جائے، اس کے بارے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کسی قبیلے کی فاطمہ نام کی لڑکی نے چوری کی تھی، اور شریعت اسلامیہ کا قانون ہے کہ جب کوئی آدمی چوری کرے یا کوئی عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس قبیلے والوں کو یہ خیال گزرا کہ اگر ہمارے خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ہمارے خاندان پر یہ دبا لگے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت دے دی جائے اور ہاتھ کاٹنے سے روک دیا جائے، اور اس سلسلے میں تجویز پیش کی جائے۔ لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے اور پیارے تھے۔ انہوں نے حضرت اسامہ کو بیچ میں واسطہ بنایا اور حضرت اسامہ سے یہ تجویز رکھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہماری یہ تجویز پیش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسامہ نے یہ بات رکھی اور ان کے سامنے سفارش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش کو سن کر لال پیلے ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، اور غصے میں کہا، اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، کیا تو اللہ کے حدود کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ ایسے سخت جملے اللہ کے رسول نے کہے غصے کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع ویترکون الشریف والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فعلت ذلک لقطعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے وہ اسی لیے تو تباہ ہوئی کہ وہ لوگ کمتر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی چوری سرزد ہوتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصہ کیا وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے خاطر اور حق کے خاطر یہ غصہ کیا۔ ورنہ اللہ کے رسول کے بارے میں جیسے آپ کو معلوم ہے لوگوں نے کیسا کیسا ستایا۔ میں ان واقعات کو دہرا نہیں رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا اور کبھی غصے نہیں ہوئے۔ تو خیر، یہ تو پسندیدہ غصے کی مثال تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من استغضب فلم یغضب فهو حمار،
کہ جس آدمی کو غصہ دلایا جائے پھر بھی وہ غصہ نہ ہو تو وہ گدھا ہے۔ تو اس قسم کی جو اقوال ہوتے ہیں وہ اسی غصے پر محمول ہے جو پسندیدہ غصہ ہو، اور جو غصہ ناپسندیدہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد السبر العسل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، اس کو صبر پڑھیں گے، غلطی سے صبر کا تلفظ کر دیا گیا۔ صبر اس کا معنی ہوتا ہے ایلوا۔ کما یفسد الصبر العسل، بلا شبہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا جو کروا ہوتا ہے وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو اس کو کہا جاتا ہے جو جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو کنٹرول میں کر دے۔ اور قرآن کریم کے اندر غصہ پی جانے والوں کی تعریف بھی کی ہے، والکاظمین الغیظ، یعنی غصہ پی جانے والے۔ تو اس قسم کی جو عبارتیں ہیں وہ اس غصے پر محمول ہے کہ جو غصہ اپنی ذات کے لیے کیا جائے۔ اب آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ يَا مَاجِدُ أَنَّ الْغَضَبَ هُوَ مفتاح لِكُلِّ شَرٍّ، اور اے ماجد تجھے معلوم ہے کہ غصہ وہ ہر برائی کی چابی ہے، یعنی اس سے دوسری برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ فَهُوَ يُورِثُ الْعَدَاوَاتِ وَالْأَحْقَادَ، وہ عداوت و دشمنی اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْغَضَبَ مِنْهُ مَا هُوَ مَذْمُومٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مَحْمُودٌ، اور غصہ مذموم یعنی برا بھی ہوتا ہے اور محمود یعنی اچھا بھی ہوتا ہے۔ الغضب المحمود هو ما كان لله تعالى وللحق عندما تنتهك محارمه، پسندیدہ غصہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور حق کی خاطر ہو جب ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہو۔ وَهَذَا النَّوْعُ ثَمَرَةٌ مِّن ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ اِذْ أَنَّ الَّذِي لَا يَغْضَبُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ ضَعِيفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ایسے مواقع پر کوئی غصہ نہ ہو تو کمزور ایمان والا ہے۔ اما الغضب المذموم فهو الذي يجعل صاحبه يعمي عن الحق ويعرض عن النصح اذا نصح، اور ناپسندیدہ غصہ وہ ہیں جو حق سے اندھا بنا دیتا ہے، اور وہ آدمی حق سے اعراض و روگردانی کرتا ہے جب اسے نصیحت کی جائے۔ وَيَغْضَبُ لِأَتْفَهِ الْأَسْبَابِ وَيُتْلِفُ الْأَسَاسَ، وہ معمولی سبب سے غصے ہو جاتا ہے اور فرنیچر کو برباد کر دیتا ہے۔ وَقَدْ يَحْدُثُ مِنْهُ ضَرَرٌ عَلَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَدْ يَحْدُثُ مِنْهُ حِقْدٌ وَحَسَدٌ وَسَبٌّ وَشَتْمٌ وَجِدَالٌ وَشِجَارٌ، اور کبھی کبھی اس کی طرف سے اس کے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پیش آتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے کینہ، حسد، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ وقد یؤدی الی ارتکاب الجرائم،
اور وہ گناہوں کے کرنے پر پہنچا دیتا ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يَعْقُبُهُ النَّدَمُ وَلَكِنْ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، اور بسا اوقات اس کے بعد اس کو پشیمانی ہوتی ہے لیکن وقت چلے جانے کے بعد، جیسے کہا جاتا ہے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ فَهَذَا غَضَبٌ مَذْمُوحٌ قَبِيحٌ يَنْتَصِرُ فِيهِ إِبْلِيسُ عَلَى هَذَا الَّذِي لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، یہ برا غصہ ہے جس میں ابلیس اس آدمی پر غالب آ جاتا ہے جو غصے کو کنٹرول نہیں کرتا۔ وَمِثْلُ هَذَا الْغَضَبِ يَهْدِمُ الْجِسْمَ وَيُتْلِفُ الصِّحَّةَ وَيَحْرِمُ صَاحِبَهُ الرَّاحَةَ وَالْهَنَاءَ وَيَجْعَلُهُ وَحِيدًا دُونَ أَصْدِقَاءٍ، اور اس قسم کا غصہ جسم کو ختم کر دیتا ہے، صحت کو برباد کر دیتا ہے، اور غصہ والے کو راحت و سکون سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ دوستوں کے بغیر تنہا ہو کر رہ جاتا ہے۔ فَحِينَمَا يُعْجَبُ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ وَرَأْيِهِ وَمَكَانَتِهِ وَمَالِهِ الَّذِي يَمْلِكُهُ يُحِبُّ الانتقام وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْعَصَبِيَّةِ وَالْغَضَبِ الشَّدِيدِ، جس وقت انسان اپنے آپ پر، اپنی رائے اور مرتبے اور اپنے اس مال پر جس کا وہ مالک ہے عجب کرتا ہے تو وہ انتقام کو چاہتا ہے، اور یہ اس کو عداوت و دشمنی، بیجا حمایت اور سخت غصے کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ وجاء فی الحدیث الشریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس نے بار بار کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ فوصاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یغضب ثم ردد هذه المسألة مرارا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یردد علیہ هذا الجواب ویحذره من الغضب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غصہ نہ کرنے کی وصیت کی، پھر اس نے بار بار یہ سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دہراتے رہے اور غصے سے اس کو ڈراتے رہے۔ فہذا يدل على ان الغضب جماع الشر وان التحرز منه جماع الخير، وايضا يدل على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الانسان من الخلق من الاذى القولي والفعلي۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غصہ برائیوں کا مجموعہ ہے یا برائیوں کی جڑ ہیں، اور اس سے بچنا بلائیوں کا مجموعہ ہے یا بلائیوں کی جڑ ہے۔ جماع ان کا معنی ہوتا ہے بنیاد، اصل یا جڑ۔ جماع کا ایک مطلب بیوی سے ہم آغوش ہونا بھی ہے، لیکن یہاں جماع کا مطلب ہوتا ہے اصل، جڑ اور بنیاد۔ اور نیز یہ دلالت کرتا ہے اچھے اخلاق، بردباری، صبر اور نفس کو ان قولی اور فعلی تکلیف کا عادی بنانے پر جو کہ انسان کو مخلوق سے پہنچتی ہیں۔ وطن یوطن توطین علی الامر، اس کا معنی ہے کسی کام کے لیے خود کو آمادہ کرنا۔ توطنت نفسہ علی الشیء، کسی بات پر دل کا آمادہ ہونا، کسی کام پر طبیعت کا جم جانا۔ ذات یوم جلس ماجد مع نفسه وقال لماذا لا احاول ان اتحکم فی اعصابی ولا اغضب
ولا اغضب مہما حدث فی حیاتی ومہما بدت الاشیاء مزعجہ حتی اکون محبوبا بین اصدقائی و اقربائی۔ ایک دن ماجد اپنے نفس کے ساتھ بیٹھا، یعنی اپنے نفس سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ کیوں میں کوشش نہ کروں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے اور غصہ نہ کرنے میں، چاہے میری زندگی میں کچھ بھی پیش آئے اور چاہے کتنی ہی پریشان کن چیزیں ظاہر ہو، یہاں تک کہ میں میرے دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان محبوب و پسندیدہ بن جاؤں۔ یہ تھا ماجد کی کہانی کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آخری پارٹ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔